السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، لیکن ان کی سوتیلی ماں نے وہ خواب سن کر ان کے بھائیوں کو بتا دیا۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا، وہ ان پر حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں بند کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے حضرت یوسف کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہوں نے پہن لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی اور یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے انہوں نے چیخیں مارنا اور رونا دھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ یہ یوسف کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی نہیں پھٹا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور حضرت یعقوب نے فرمایا بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کا کرتے میں ذرا سی بھی خراش نہیں آئی اور وہ کرتا پھاڑنا بھول گیا۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے صاف صاف فرما دیا تھا کہ یہ سب تم لوگوں کی کچال اور کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو تم باتیں بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زعر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشری ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روز بکریاں چرایا کرتے تھے روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی یہودا جو تھا وہ کبھی کبھار آ کر آپ کو کنویں میں کھانا دے جایا کرتا تھا اور آپ کی خیر خبر رکھتا تھا، لیکن اپنے دوسرے بھائیوں سے چھپ کر وہ آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زؤر کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زؤر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید مملوک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی مقدار میں چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایتی عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو اس نے بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ کہہ کر میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا خود آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی سخت سزا اس کو دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں اور میں گناہ گاروں میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور حضرت یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔
شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے